میرے یہ قول کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت پڑھی۔ سماعت پڑھی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول ان سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، جس سے روکتا ہوں اس سے رک جاتا ہوں۔ اگر ایسا کرو تو دو نتیجے نکلیں گے۔ پہلا نتیجہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا نتیجہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور یہ میری اتباع سے پہلے تم نے میری اتباع شروع کر دی ہے، کر دو گے، تو جب شروع کرو گے تو اس سے پہلے جو تمہارے گناہ ہوں گے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت کو بھی اس کے ساتھ ملا دوں، پھر ان دو آیات سے متعلق چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس سے اگلی آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 توجہ سے سنیے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے رسول ان سے کہیے اطاعت کریں اللہ اور رسول۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ پھر جائیں یعنی اطاعت کی طرف نہ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، توجہ سے سنیے کیا فرما رہے اللہ، اگر یہ اطاعت کی طرف نہ آئیں، اطاعت کرنے سے پشت کر دیں، تو پھر اے رسول ان کو بتا دو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ فرما رہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں بنیادی طور پر کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم خود کو اللہ سے منسوب کرنا چاہتے ہو، یعنی دیندار خود کو بنانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تم کہو مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ کافی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اے رسول ان کو چیک کرو، ان کو ٹیسٹ کرو، ان سے ایک کام کہو، اگر یہ وہ کام کر دیں تو یہ جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا ہے، اور اگر وہ کام نہ کرے تو پھر یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ کسی اور چکر میں۔ اور وہ کیا ہے؟ کس بات کا کہو؟ اے رسول ان سے کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ اب دیکھیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے۔ اس آیت کا پس منظر آپ کو بتا دوں۔ جب اللہ کے رسول نے
دین اسلام کی تبلیغات شروع کی تو معاشرے میں ایک تو کافر رہتے تھے جن کا کوئی دین نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، اور کچھ اہل کتاب رہتے تھے جن میں یہودی بھی تھے اور نصرانی مسیحی بھی تھے۔ تو یہ لوگ خدا کے رسول کی بات نہ ماننے کے کئی بہانے بناتے تھے۔ ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ ہم بھی تو اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، ہم جو موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم جو عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم جو تورات پڑھتے ہیں، ہم جو انجیل پڑھتے ہیں، ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ کس کی کتابیں اور کس کے نبی ہیں؟ اللہ کی۔ تو بس اللہ کی محبت میں تو کوئی ایسا فرق نہیں ہے، تم مسلمان بھی اسی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اور ہم بھی اسی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ بہانہ اگر ہم اس رسول پر ایمان نہ بھی لائیں تو اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے تو محبت کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ تو اللہ نے ان کے اس بہانے کو رد کر دیا، فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور وہ محبت حقیقی محبت ہے تو جیسے موسیٰ کو میں نے بھیجا تھا، جیسے عیسیٰ کو میں نے بھیجا تھا، محمد مصطفیٰ کو بھی میں نے بھیجا ہے، تو پھر کیا سبب ہے کہ تم موسیٰ کو مانو اور محمد کو نہ مانو، عیسیٰ کو مانو اور محمد کو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے دلوں کے اندر کوئی چور ہے، اللہ کی محبت کا بہانہ بنا کر آخری رسول پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ تو اگر دعوی محبت کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہو اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، محبت ایک طرفہ کافی نہیں ہے، دو طرفہ ہونی چاہیے۔ تم اللہ سے محبت کا کہتے رہو تو ضروری نہیں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ تمہیں کب ہوگا جب اللہ بھی تمہیں پسند فرمائے، تم سے محبت کرے۔ اور اسی سے ذرا ایک سیڑھی نیچے ہو، یہ تو بات ہے مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان، اس سے ایک سیڑھی ہم نیچے آئے اور دائرہ اسلام کے اندر آ جائیں تو گویا یہی آیت کہہ رہی ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو جب تک اس کی اطاعت نہیں کرتے تب تک تمہاری محبت کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ ایک سبات پڑھ دیجیے۔ کہہ دیجیے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، جب تک رسول کی اطاعت میں نہیں آؤ گے تب تک اللہ سے دعوی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ہاں اگر رسول کی اتباع کی تو اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تو ہے ہی غفور اور رحیم، لیکن اس غفور اور رحیم کا بھی کوئی قاعدہ قانون ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رسول کی نافرمانی کرو اور جب کوئی پوچھے یہ کیا کیا ہے، یہ کام نہ کرو تو آگے سے کہو اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ آج تو بہت سارے لوگ خرابی کرنا نہیں چھوڑتے، لیکن جب کہا جائے تو کہتے ہیں، کہنے والے کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے جیسا سخت نہیں ہے، اللہ بڑا غفور رحیم۔ اللہ کا غفور ہونا اور اللہ کا رحیم ہونا یہ بے قاعدہ و قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام باتیں قاعدے اور قانون کے تحت ہے۔ توجہ کیجیے، مثلا ایک آیت آپ نے کافی سنی ہوگی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے رسول کہہ دیجئے
مجھ اللہ کی طرف سے کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے گناہ کرنے میں ساری حدیں کراس کر لی، اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ۔ پروردگار اتنا کریم ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی گناہوں کی تعداد نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی انسان یہ سمجھے کہ اب میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اللہ کی رحمت کم پڑ جائے اور توبہ نہ کرے، یہ سمجھے کہ میرے گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بڑے محبت بھرے انداز میں، اس آیت میں نیک بندوں کی بات ہی نہیں، کن کو اپنے بندے کہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کے ذریعے حد سے زیادہ ظلم کر لیا، ان سے خطاب ہو رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ یہ نہ سمجھو اللہ تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے بڑے ہو گئے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ بے شک یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آیت کی بات، آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ خوب توجہ فرمائیے، بعض افراد سننے والوں کو سامعین کے سامنے یہاں تک پڑھ کے چپ کر جاتے ہیں، ترجمہ بتا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں اللہ معاف کر دے گا، مایوس مت ہو۔ یہاں تک بات روک دی جائے، اگلی آیت نہ پڑھی جائے تو یہ خطرناک ترین بات، کیونکہ ہو سکتا ہے سننے والا یہ سمجھے کہ اللہ پاک تو آپ فرما رہا ہے، خود فرما رہا ہے کہ جتنے مرضی حدیں کراس کر جاؤ مایوس نہ ہونا، اللہ معاف کر دے گا۔ شاید یہ جو جان بوجھ کے گناہ کر کے کہتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ان کو یہ آیت اسی طرح بتائی گئی۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہے مایوس نہ ہو، جتنے بھی گناہ کر لیے اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی غفور۔ غفور کہتے ہیں بہت زیادہ مغفرت کرنے والے۔ اگلی آیت جب ساتھ پڑھی جائے تو اس آیت کا صحیح مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے، غلط مفہوم ذہن سے چلا جاتا ہے۔ تو مجھے فرما رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بندہ گناہ کرے اور یہ آیت یاد رکھے، اس کی تصویر پڑھتا رہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس نے کہا مایوس نہ ہو۔ میں مایوس نہیں، بلکہ ایک شاعر صاحب کو سنا، مجھے شعر تو صحیح طرح یاد نہیں، وہ اب بے ایمانی کہنا چاہیے، کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ جو گناہ نہیں کرتا اس کو اللہ کی رحمت پر اعتماد ہی نہیں، جو گناہ نہیں کرتا اس کو اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں۔ مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا اعتماد ہے کہ میں اس اعتماد کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہوں، چونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھے معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، شکر ہے کہ سوا والی کاجر اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ ترغیب دے رہا ہے کس کی؟ کہ جس کو دھوکہ دے کیسے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی رحمت پر اعتماد ہے وہی گناہ کرے گا، جس کو اعتماد نہیں ہے وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا میں گناہ کیتا کہ اللہ میرے بعد رہنا۔ جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔
مایوس نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 1000 نہیں، جتنی بھی تعداد ہے تمہاری گناہوں کی اللہ سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ وہ تو ہے ہی مغفرت کے لیے تیار بیٹھا، وہ تو ہے ہی رحمتوں کے لیے تیار بیٹھا، لیکن تھوڑا سا کام تمہیں بھی کرنا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بس تم یہ کرو کہ جدھر سے جو اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہو، اس رب کی طرف واپس لوٹا۔ تم نے واپس آنا ہے، اگر واپس آ جاؤ تو پھر نہ سوچو کتنے بڑے گناہ گار تھے۔ لیکن بندے کہتے ہیں نہیں، اساں واپس بھی کوئی نہیں ہونا، پر تو غفور و رحیم بن، ہم نے واپس نہیں آنا، لیکن اللہ تو غفور و رحیم بن، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ تمہارے عذاب کا وقت آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا یہ لوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے، لوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، ہم نے ایک بڑی خوبصورت ترین کتاب تمہاری طرف نازل فرمائی ہے، جو اس میں ہم نے کہا ہے اس کی اتباع کرو، ان باتوں کے پیچھے چلو، ان باتوں کو فالو کرو۔ وَاتَّبِعُوا، اور اتباع کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس خوبصورت ترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ اچانک وقت عذاب آ جائے اور اس کے بعد پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جا سکے۔ سلام پڑھیں محمد۔ اب آپ نے توجہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبت کے دعوے قبول نہیں ہے، بلکہ ان دعووں کا اللہ ثبوت مانگتا ہے، اور ثبوت کیا ہے؟ فالو کرنا، پیچھے چلنا۔ اب آپ کو ایک مثال دوں تاکہ یہ فالو کرنا اور پیچھے چلنا ذرا اور واضح ہو جائے۔ بلند آواز سے سوال پڑھ لیجیے۔ انسان، میں آپ سب جب بھی ایسے حالات سے دوچار ہوتے ہیں کہ ہم دو محبتوں کے تقاضے کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، اور ان دو چیزیں ہیں، دونوں سے ہمیں محبت ہے، دونوں سے چاہت ہے، لیکن ان دونوں چاہتوں کا تقاضا الگ الگ ہے۔ حالت ایسی پیش آ گئی ہے کہ یا اس محبت کا تقاضا پورا کرنا پڑے گا یا اس محبت کا، دونوں کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں کس محبت کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ جو زیادہ ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے، جو کم ہوتی ہے وہ ہار جاتی ہے۔ ایک مثال دے دوں، مثال کوئی بڑی اچھی نہیں لیکن بات سمجھانے کے اعتبار سے بڑی اچھی۔ ایک بچہ جس کو اس کے والدین نے پالا، محنت کی، زحمت کی، اور اس کو کھلایا پلایا، پالا پوسا، اسکول میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، اور اب دن ایسا آ گیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ تو
بچے کو بھی والدین سے محبت ہے، والدین کو بھی بچے سے محبت ہے۔ تو دن بڑے سکھ سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک اور محبت بچے کی زندگی میں داخل ہو گئی، اور بچے نے آ کے والدین سے کہا کہ میں نے مثلاً فلان جگہ پہ شادی کرنی۔ والدین نے دیکھ بھال کی، ان کو معاملہ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تیری شادی یہاں پہ نہیں کرنی۔ بچے نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کرنی۔ اب یہ جو لڑکا ہے یہ دو محبتوں کے درمیان کھڑا ہے، جو ہے نا، ایک ہے والدین کی محبت، ان کے احسانات، ان کی پرورش، اور ایک طرف ایک ایسی محبت ہے جس کا کوئی احسان اس پر نہیں۔ اب بالآخر والدین سے کہتا رہا، آخر تنگ آ کے والدین نے کہا ہماری پنجابی میں، تو یا انہوں رکھ لے تو یہ سانو رکھ لے۔ اب یہاں پر فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ جو محبت، جس کی محبت دل میں زیادہ ہو، یہ جوان اس کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور دوسرے کو کہے گا پھر میں تے میں رکھنا، تو جا۔ ٹھیک ہے؟ ہماری زندگیوں میں جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہمارے سامنے ہوتی ہے اور اس کی لذت ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اس گناہ کی لذت، مثال کے طور پر حرام مال زیادہ ہے ایک طرف پڑا ہوا، اور دوسری طرف حلال ہے جو کم ہے، تو دل کھینچتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کی 40-50 ہزار مہینے کی تنخواہ ہے، سرکاری ملازم ہے، اس کو کوئی دفتر میں آ کے کہتا ہے کہ میرا اے کام کر دے تو روپیہ 50 لاکھ لے آئے۔ ایسے ہی 50 لاکھ کا خیال آتا ہے، اس کے دماغ میں پوری فلم چل جاتی، سارے قرض لے جیسے، بیگم زیور بھی بڑھوا کے دے سکتے، ایک گڈی بھی بیٹی چنگی دے دے سکتے، پوری فلم چل جاتی۔ اب یہ فلم چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک پیچھے سے دماغ میں ایک دوسری محبت آ کے کہتی ہے یہ کام مت کرنا۔ وہ کون سی محبت ہے؟ وہ ہے اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ وہ کہتی ہے یہ تجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، تجھے لگ رہا ہے تیرے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم سے محبت ہے تو اسے چھوڑ دے، اگر ہم سے محبت ہے تو اسے چھوڑ دے۔ تو اس جوان لڑکے کی طرح فیصلہ ہم کس کے حق میں کرتے ہیں؟ اس وقت جس چیز کی محبت زیادہ ہوتی ہے ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور دوسری چیز سے کہتے ہیں کہ تجھے تھوڑا ہولڈ کرو، انتظار کرو، پہلے اپنا کام کر لوگے تو پھر محبت تو بڑا ٹائم کیوں ہے، تھوڑے رات سے سارا سال ہی کرتے رہتے ہیں۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے، 31 تو آپ کو میں کلیئر بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اے رسول ان سے کہو آپ کے پیچھے چلیں۔ یہ پیچھے چلنے سے کیا مراد؟ اطاعت کریں، ٹھیک ہے؟ اتباع یعنی اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ کہتے ہیں نا فلانا بندہ بڑا تابع دار ہے، کہتے ہیں یہ تابع کی تبعیت سے، اتباع حکم ہے، میری اتباع کرو، کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور تب اللہ کو غفور اور رحیم پاؤ گے۔ لیکن اگر نہ کرو تو پھر اللہ نے کوئی نرم بات نہیں کی، کتنی سخت بات کی ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
اس پوری ہماری زندگی میں یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ کی رسول کی کتنی مانتے ہیں اور کتنی ان کی نہیں مانتے۔ 32 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے رسول ان سے کہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ پھر جائیں اطاعت کرنے سے۔ اب دیکھیں لفظ کون سا استعمال کیا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرتا ہو وہ مسلمان بظاہر، وہ اپنے آپ کو مومن اور شیعہ کہنے والا اللہ کی نافرمانی کا عادی ہے، ہم اس کے بارے میں جو بھی لفظ استعمال کریں، اللہ اطاعت نہ کرنے کے عادی کے لیے کیا لفظ استعمال فرما رہا ہے قرآن میں توجہ فرمائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے رسول اگر یہ اطاعت سے پھر جائیں، اطاعت نہ کریں، بات نہ مانیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی لفظ نافرمانی استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ کفر استعمال کیا اطاعت کے مد مقابل۔ تو جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک روایت ائمہ اطہار کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ قرآن کی بات اور واضح ہو جائے اہل بیت کی تفسیر سے، اہل بیت کی بات سے۔ وہ یاد رکھیے کہ ایک روایت کے مطابق، ایک روایت نہیں ہے، اس موضوع کی بہت ساری روایات ہیں کہ امام سے پوچھا گیا، امام معصوم سے پوچھا گیا اے فرزند رسول ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ پہلے ذرا ہم یہ آپ کو سنانے سے پہلے اپنا جو ہمارے پاس مومن کی تھوڑی سی تصویر ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنے مرضی گناہ کرتا ہو، اگر پیدائشی شیعہ ہو اور کوئی ہم سے پوچھے کہ بندہ کون ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنا مومن۔ ایسا کرتے ہیں ہم اس کے عمل کو اس سے آنکھ بند کر کے، صرف نظر کر کے، جو پیدائشی طور پر اس کا لیبل ہے اس کے مطابق ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے؟ بندہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، آپ کو کسی بندے کے ساتھ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنی تھی، کاروبار میں شراکت کرنی تھی، سرمایہ لگانا، کوئی بڑی رقم لگانی ہے، لیکن آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ کاروباری ہے بڑا اچھا، لیکن آپ بطور انسان اس کو جانتے نہیں تھے کہ بندہ کیسا ہے۔ تو آپ نے پوچھ شروع کی، مثال دے رہا ہوں، مثال کو سمجھے گا۔ جس بازار میں اس کی دکان تھی وہاں پر آپ نے سوچا کہ وہاں جاؤں اور وہاں ذرا پتہ کروں اس کی شہرت کیسی ہے۔ تو آپ جب اس بازار میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک ایسے بندے کی بھی دکان تھی جس کو آپ اچھی طرح جانتے تھے، آپ کا بڑا پکا دوست۔ آپ خوش ہو گئے کہ لو زیادہ کام ہو گیا۔ اسی سے پوچھتا ہوں کہ یہ بندہ جس کے ساتھ میں نے کاروبار کرنا ہے کیسا ہے؟ تو مجھے فرمائے تو آپ نے اس سے 2 سوال کیے، ذرا ان دونوں سوالوں اور ان کے جوابوں پہ توجہ کیجیے۔ آپ نے اس سے جا کر سوال کیا، بیٹھے اس کی دکان پر سلام دعا کی اور آپ نے اس سے سوال کیا کہ بھئی مجھے نا تجھ سے کچھ کام ہے۔ اس نے کہا حکم کرو۔ آپ نے کہا فلانے بندے کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا اپنا مومن ہے۔ کیا جواب دیا؟ اپنا مومن ہے۔ آپ بڑے خوش ہو گئے، مسئلہ حل ہو گیا، کاروبار کرنا تھا، انویسٹمنٹ کرنا۔
مومن نکلا. تو پھر اس نے آپ کے دوست نے آپ سے پوچھا کہ یہ تو مومن ہے, مسئلہ کوئی نہیں, میں جانتا ہوں اس کو, تو یہ بتا کہ تجھے کام کیا ہے. آپ نے کہا کہ میں نے اس کے کاروبار میں اس کے ساتھ شراکت داری کرنی ہے, پارٹنرشپ کرنی ہے, اور ایک بڑی رقم اس کے حوالے کرنی ہے, اس کی کمپنی میں انویسٹ کرنی ہے. جب یہ جملہ سنا تو اس نے کہا کہ ایک دن نیڑے ہی نہ جاؤ, یہ بڑا بے ایمان ہے. عجیب. آپ ہکا بکا کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا یار تو پہلے آ کیا ہے بھئی یہ مومن, مومن کا مطلب تو ہوتا ہے ایماندار. تو ہم میں دعا سوال کیتا ہے تو تو بے ایمان, لیکن دس مومن نہیں یا بے ایمان. تو وہ آپ سے کہے گا مومن تو وہ سارے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جڑا پہلے تیرے مومن دسیا ہے وہ اس کا ظاہر ہے, اور جو تجھے دوسرا بے ایمان میں نے بتایا ہے وہ اس کا عمل دیکھ کر بتایا ہے. توجہ فرما رہے. اب دیکھ اللہ تبارک و تعالی بھی جب ہم یہاں پر دعوی ایمان کرتے ہیں لوگ قبول کر لیتے ہیں. لوگ یہی کہیں گے اے بندہ مسلمان ہے, اے بندہ شیعہ, اے بندہ مومن, ایسے کہتے ہیں. لیکن لوگوں کے کہنے سے اور میرے اپنے آپ کو سمجھنے سے اللہ کے ریکارڈ میں مجھے مومن نہیں لکھا جاتا. اب ذرا جو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کو آپ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. یہ حدیث اللہ کرے میں اس ٹائم میں باقی ماندہ ٹائم میں تمام کر پاؤں. پھر صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلیہ. یہ حدیث کتاب اصول کافی سے, وہ کتابیں کہ جن کو ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن سب سے کم شامل, بلکہ بعض اوقات شامل ہی نہیں, اس اعتبار سے کہ ہم نے نہیں پڑھی. یہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, کتاب اصول کافی. اس کتاب میں کئی کتب ہیں چھوٹی, جن میں سے ایک کا نام ہے کتاب الایمان والکفر. کتاب الایمان والکفر. اس کے اندر ایک باب ہے جس کا نام ہے باب الطاعت والتقوی, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے تقوی کا باب چیپٹر. اس باب کی حدیث نمبر 3 ہے. اس کو توجہ سے سنیے. جو کان چہرے پر لگے ہوئے انہیں بھی کھول کر, اور جو کان دل میں ہوتے ہیں انہیں بھی غور سے سنیے. کہ میں نے دل کے کان کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا ہے اے رسول آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے کان لگا کے آپ کو سن رہے ہیں جبکہ یہ سنتے کوئی نہیں. سمجھ سکتے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہے؟ کان تو دیکھتا ہے کہ کان لگا کے تجھے سن رہے ہیں, وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, جبکہ یہ سنتے یہ جو ہے نا سنتے کوئی نہیں. یہ سننا, دوسرا سننا عمل سے متعلق ہے. یہ ہماری زندگیوں میں ہر روز ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہیں, ساتھ کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے, شور کر رہا ہے, آپ اسے کہتے ہیں چپ کر. تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہو پھر شور کر رہا ہے. آپ اسے دوسری دفعہ کیا کہتے ہو, اور تم نے سنا نہیں,
آپ کو بھی پتا ہے جو آپ نے پہلی دفعہ کہا تھا اس نے سن لیا تھا، اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے سن لیا، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو نے سنا نہیں ہے؟ اس سننے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ عمل نہیں کیا، سنتے نہیں ہو، سنا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سن لیا ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہو تم نے سنا نہیں ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہو تم نے مانا کیوں نہیں؟ جو سنا ہے اس کو مانا کیوں نہیں؟ اسی لیے قرآن فرما رہے ہیں کہ رسول آپ ان کو دیکھتے ہیں بڑے غور سے کان لگائیں آپ کی طرف، لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، کیا مطلب؟ یعنی سن لیتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ اور اس کو قرآن نے یوں فرمایا ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے قلب ہیں لیکن بات کو سمجھتے نہیں۔ اس سمجھنے سے بھی یہ قرآن یہ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں پتہ سمجھ نہیں آئی، آپ کو پتہ سمجھ آ گئی اس میں، ٹھیک ہے؟ بندے کا نوکر ہے، اس کو کہتا ہے اے دھیان نہ لے کے جا، اے دھیان نہ لے کام کر، اور جا کے دیکھتے ہیں لاپرواہی سے کرتے وہ دن سمجھ نہیں آئی، انہوں بھی سمجھ آئی ہوئی، تمہیں بھی پتہ انہوں سمجھ آئی ہوئی، لیکن چونکہ عمل آپ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہا، آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ بالکل اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بات کرتا ہے۔ یہ روایت سنیے گا، روایت تو ہے لمبی لیکن میں اس کو شارٹ تو نہیں، زیادہ تفصیل میں گئے بغیر انشاءاللہ اس بات کی معاملہ وقت میں تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ روایت امام محمد باقر علیہ السلام، اس سے پہلے آپ سے سوال کروں کہ جو ہماری مجالس ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس پوری دنیا میں عوام الناس کو دین سیکھنے کے لیے کسی قوم کو اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ملا جتنا اہل بیت کے ماننے والوں کو مجالس کی شکل میں ملا۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں میری بات سے؟ جی توجہ رکھیے گا، توجہ سے جواب دیجیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ ذرا غور کرو، عزاداری کا سلسلہ پہلی محرم سے شروع، یعنی پہلی محرم سے آپ کتنی مجالس پڑھ سن چکے ہو؟ میں آج ابھی دن کے ٹائم ایسے گن رہا تھا کہ میں نے کتنی مجالس پڑھی، تو 120 مجالس پہلی محرم سے 120 مجلس سے پڑھ چکے۔ آپ نے بلاخر ایک اچھی بڑی تعداد ہوگی جو مجالس سے ازاں آپ نے سنی، تو یہ امام مظلوم کی قربانی کے صدقے میں اللہ نے ان سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا جو کسی دوسری قوم کو آج کی اس دنیا کی دوڑ میں، آج کے اس تیز زمانے میں اتنا وقت آپ نکال لیتے ہیں حسین کی قربانی کے صدقے کہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور تفریحات کو چھوڑ کر آ کر فرش عذاب پر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ بتائیے گا کہ اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرنے کا اور اہل بیت کی تعلیمات بیان کرنے کا اگر آپ وزن کریں تو آپ کے خیال میں کس کا وزن زیادہ ہے؟ کون سی چیزیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں؟ آپ کی عقلوں کو دعوت دے رہا ہوں، سوچ کر مجھے بتائیے۔ یا میں اس طرح کہوں، عوام الناس کو دونوں ضروری ہے، توجہ
فرما رہے ہیں کوئی ذہن کو منفی سائڈ پہ نہ لے کے جائے. فضائل اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت. لوگوں کو کیا سننے کا زیادہ شوق ہے, فضائل یا تعلیمات؟ جی کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ کوئی مرد مومن اگر بتانا چاہے کہ کیوں فضائل سننے کا شوق زیادہ ہے اور جن کے فضائل ہیں انہی کی تعلیمات سننے کا شوق نہیں ہے. اور چونکہ پبلک کو شوق نہیں ہے تو پھر میں جو یہاں بیٹھا ہوں مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر ان کے شوق کو پورا کیا تو مجھے فائدہ ہوگا, اور اگر ان کے شوق کے خلاف بات کر دی تو پھر اگلی دفعہ جب مجھے نہیں بلائیں گے تو مجھے شوق لگے گا انگریزی والا. توجہ فرما رہے ہیں آپ کے خیال میں کیوں فضائل زیادہ سننے کا شوق ہے اور تعلیمات سننے کا شوق نہیں ہے, حالانکہ دونوں چیزیں اہل بیت کی ہیں. بعد میں عمل کرنا توجہ فرما رہے ہیں فضائل سن کے کچھ کرنا نہیں پڑتا سوائے دو نعرے مارنے کا, اور جنت بھی ہے ملتی نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مل جائے گی. لیکن جب تعلیمات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مار کے سانوں کو کچھ کرنا پڑتا. میں بچپن میں مجھے ایک بات یاد ہے, ہمارے گاؤں میں ایک صاحب مجلس پڑھ رہے تھے, ان میں آ گیا کہ جے ان پاکاں نوں من کے بھی اساں عمل ہی کرنا ہے تو پھر انہاں نوں منن دا فائدہ کی. گبلا دیکھیں, ان کو مان کر بھی ہم نے عمل کرنا ہے. اچھا مزے کی بات یہ بندہ کیا کہے گا, جیڑے نہیں مندے انہاں دا کوئی عمل قبول ہی نہیں. اچھا جیڑے نہیں مندے انہاں دا عمل قبول ہی کوئی نہیں, تے جیڑے مندے انہاں نوں عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تے اللہ شریعت ایویں ہی پتہ نہیں تو گلی ہے. ٹھیک ہے نا, توجہ فرما رہے کہ نہیں؟ اگر یاد رکھیں, بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر فضائل سننے کا شوق آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہو اور ان کی تعلیمات سننے کا آپ کو شوق محسوس نہ ہوتا ہو تو ایمان کے اعتبار سے آپ صحت مند نہیں ہیں, آپ بیمار ہیں. جیسے بدن بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. انسان سوچے کیوں میرا دل نہیں کرتا. اگر مجھے اہل بیت سے محبت, جس سے محبت ہو پھر اس کی تو ہر چیز سے محبت ہو. اور اہل بیت اطہار ہمارے لیے تعلیمات لے کر آئے تھے. اللہ کا نبی اللہ کے احکام ہی تو پہنچانے کے لیے آیا تھا. آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی نے اور اہل بیت نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ دین تم تک پہنچائیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہو کہ دین تمہیں پہنچا دیا ہے, اس پہ عمل کرو یا نہ کرو, بس ہمارے فضائل سنتے رہو. یہ بات معقول ہے یا معقول نہیں؟ معقول. اب ذرا یہ حدیث سنیں. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہماری مجالس میں اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کی تعلیمات بیان کرنے کا ماحول نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خطیب جانتا ہے کہ اگر میں نے تعلیمات پہ زور دیا تو اگلی دفعہ میں فارغ ہوں. اگر میں نے دوران مجلس قوم سے اچھل کود نہ کرائی اور اڑ اڑ کے نعرے نہ لگے تو بندے باہر نکل کیا کرنا ایویں جیلی آئے, سواد ہی کوئی نہیں آئے. ٹھیک ہے,
اس میں چنگا کرنا ہے. پرانے زمانے میں کہتے تھے کیسٹ سن لوا مجلس اہمیت کے ہونا. ان باتوں سے ڈر کے پھر وہ ایسی باتیں زیادہ کرتا ہے جس سے اچھل کود زیادہ ہو، اور اللہ کے دین کے احکام بیان کرنے سے اس کو ڈر لگتا ہے. لہذا بیلنس خراب ہو گیا. لوگ اہل بیت کی مجلس میں آنے کو، عزاداری کرنے کو، ایک سوال پڑھے محمد والے، انہوں نے خبر سنائی ہے مجھے ٹائم کیا ہوا آگے مجلس پڑھنی، تو میں بہرحال یہ روایت آپ کو بیان کم از کم ضرور کر دوں. اردو میں، عربی نہیں پڑھتا، سن لیجیے گا. خدا نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ میں اسے بیان کریں گے. کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب الطاعت والتقوی. صرف اردو پڑھ رہا ہوں، وضاحت کا وقت نہیں ہے. امام نے فرمایا، یہ جابر جوفی ایک صحابی ہیں 5ویں امام کے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام نے مجھ سے فرمایا، اے جابر، کیا وہ شخص جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو اس کے لیے کافی ہے یہ کہہ دینا کہ وہ ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے؟ تو اللہ کی قسم، اے جابر، اللہ کی قسم، ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر صرف وہ کہ جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اب یہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی اطاعت دو بنیاد ہیں. یاد رکھیں وہ ہے کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے جابر، اللہ کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ شخص جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور اے جابر، ہمارے شیعہ ان صفات سے پہچانے جاتے ہیں لوگوں. کون سی صفات؟ تواضع، تکبر نہیں ہوتا ہو، اس سے پہچانے جاتے ہیں. تخشع، اندر سے اللہ کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، سرکش اور نافرمان نہیں. نام لیتا جا رہا. امانت داری، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، روزوں سے، نمازوں سے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے، اپنے فقیر اور مسکین اور مقروض اور یتیم ہمسایوں کے ساتھ تعاون سے. عہد کیا ہوتا ہے تنہا نہیں چھوڑے گے، پریشانی میں تمہیں تنہا. امام فرما رہے ہمارے شیعہ ان کی پہچان یہ صفات ہوتی ہے. یعنی جب ان چیزوں کا ذکر آئے تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ صفت دیکھنی ہے تو اہل بیت کے ان شیعوں میں دیکھو، ان میں یہ صفت کمال کر. ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں. اور بات کی سچائی سے اور تلاوت قرآن سے پہچانے جاتے ہیں. پڑھنا بھی اوکھا ہوگا، قرآن مجید کھول کے کس درمیان سے پڑھا دو، بلکہ جو عوام ہے ان کو تو چھوڑ دیں. اے کاش کی شیعہ قوم ایک ٹیسٹ شروع کر دے کہ جس کو ممبر پہ بٹھانا ہے پہلے کہیں سے قرآن کھولیں، ٹھیک ہے نا، اور اس سے کہیں کہ اے ایک صفحہ جڑا یہ پڑھ تے ایک ترجمہ اس انداز چل، تو 80-85% بندے خود ہی غائب ہو جائیں. ایک قوم بیٹی سیاڑی ہے کہ جن کو قرآن مجید اسلام کی بنیادی ترین کتاب بھی نہیں آتی اس کو بھی اٹھا کے ممبر پر بٹھا دیتے ہیں، چونکہ سریلا بہت ہے، سواد بہت آتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تلاوت قرآن سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں.
اور لوگوں کے بارے میں لوگوں کی برائیوں سے اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں، اگر کھولتے ہیں تو بھلائی کا ذکر کرتے ہیں، برائی کا ذکر نہیں کرتے۔ تو جابر کہتے ہیں میں نے کہا اے فرزند رسول، ایسے بندے ہمیں تو دکھائی نہیں دیتے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آئمہ کے زمانے کا مسئلہ ہے، اور کوئی تعجب نہ کرے، اسی وجہ سے تو امام ہمارے اپنی تنہائی کا شکوہ کرتے ہوئے گئے، ساتھی نہیں ہمارے ساتھ، چونکہ یہ صفات ایمان کی علامت ہے۔ درخت کی جڑ صحیح ہو نا تو پھل صحیح دیتا ہے، اور اگر درخت کی جڑ صحیح نہ ہو تو پھل بھی صحیح نہیں لگتا۔ یہ پھل جو ایمان کے صحت مند درخت پر اگتے ہیں، طاعت اور تقوی کی وجہ سے جو اگتے ہیں۔ امام نے فرمایا، جابر کی بات سنی تو امام نے فرمایا اے جابر، لوگوں کی باتوں میں ہرگز مت بہ جانا، میں تجھے شیعہ کی کوئی اور تعریف بتاتے ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن۔ کیا کسی شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ کہے مجھے علی سے محبت ہے اور میں علی کی ولایت رکھتا ہوں، اور اس کے بعد عمل کے میدان میں دوسروں سے آگے نہ ہو؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، تو اے جابر، رسول اللہ تو علی سے بھی افضل ہے، اور وہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، پھر رسول کی سیرت کی اتباع نہ کرے اور رسول کی سنت پر عمل نہ کرے، تو یہ رسول کی محبت کا دعویٰ اسے کوئی نفع نہیں دے گا، چونکہ محبت تو حرکت میں لے آتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو، اور جان لو کہ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اور اللہ کے اپنے بندوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور زیادہ احترام ان کا ہے جو زیادہ تقوی والے اور اس کی اطاعت میں زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ اے جابر، اللہ کی قسم، اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر ایک چیز سے، اور وہ اللہ کی اطاعت۔ ایمان کی اطاعت۔ اور اگر تم نے یہ اطاعت نہ کی تو پھر ہمارے پاس تمہیں آگ سے چھڑوانے کا کوئی اختیار نہیں۔ وَمَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اور نہ ہی اللہ کے پاس، کسی کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کو کوئی دلیل ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت نہ کی ہو اور وہ دلیل اللہ کے سامنے رکھ کے چھوٹ جائے، کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ تمام یہ روایت اے جابر، جس کو اللہ کا مطیع دیکھو جان لو ہمارا ولی ہے، اور جس کو اللہ کا نافرمان دیکھو جان لو کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہماری ولایت تک نہیں پہنچا جا سکتا سوائے عمل کے اور تقوی۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ تو میری عرائض تمام ہیں، ایک دو جملے ذکر مصیبت کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں معمولاً یہ کہا کرتا ہوں، علماء کرام سے سیکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دو چیزوں کی تاکید فرمائی تھی اور نصیحت فرمائی تھی کہ ان کے بارے میں رویہ ٹھیک رکھنا۔ ایک قرآن تھا اور ایک اللہ کے رسول کے اہل بیت تھے۔ تو امت نے نہ قرآن کو جو مقام دینا چاہیے تھا وہ دیا، اور نہ ہی رسول کے خاندان کو جو احترام دینا چاہیے تھا وہ دیا۔ مولا سجاد سے، یہ سفر کے ایام ہیں، مولا سجاد سے جب کسی نے پوچھا، بلکہ اکثر جب جو بھی سوال کرتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ سخت مصیبتیں کہاں پر آئیں، تو میرا مولا کربلا کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ 3 دفعہ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اہل بیت کے لیے بدن پر زخم کھا لینا اتنا تکلیف دہ نہیں ہے، بدنوں کے ٹکڑے کروا لینا، ذبح ہو جانا، بدنوں پر گھوڑے دوڑ جائیں، یہ سب کچھ اہل بیت اطہار کے لیے اتنا تکلیف دہ نہیں ہے، لیکن اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، رسول کی بیٹیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا بڑا تکلیف دہ ہے۔ تو مولا سجاد فرمایا کرتے تھے شام میں ہم پر زیادہ بڑی مصیبتیں آئی تھی۔ تو بیان فرماتے ہیں جب دمشق میں ہمیں داخل کیا گیا،
میرے ساتھ میری پھوپھیاں تھیں، میرے ساتھ میری بہنیں تھیں، بے مگنا اور چادر تھی. ان لائنوں نے جب ہمیں دربار میں پیش کرنا تھا تو پہلے ہمیں انتظار میں باہر ایک چبوترا تھا، جامع مسجد کے باہر ایک چبوترا تھا جہاں یہ لوگ غلاموں اور کنیزوں کو بٹھایا کرتے تھے. جب ہار جانے والے کفار کے لشکر کے لوگ غلام بنا لیے جاتے، عورتیں کنیزیں بنا لی جاتی، تو انہوں نے وہ چبوترا وہاں بنایا تھا، وہاں لا کر ان کو بٹھا دیتے اور شہر میں اعلان کر دیتے تھے کہ جس نے غلام خریدنے ہوں، جس نے کنیزیں خریدنی ہوں، وہ اس چبوترے سے آ کر خرید کر لے جائے. اے پوچھنے والے، جب ان لائنوں نے ہمیں دمشق میں داخل کیا تو ہمیں اس چبوترے پر جا کر بٹھا دیا، اور وہاں پر جب شامی آتے تھے وہ ہمیں نہیں پہچانتے تھے کہ ہم رسول کا خاندان ہیں. وہ انہی نگاہوں